بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مصطفیٰ کے نقل کے نوکر خانہ میں آج کے پہلے درس قرآن میں جو کہ سلسلہ وار اب دورہ حدیث کی طرف ہے، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث، سب سے پہلے تو ہم حدیث کا تعارف مختصر مگر جامع انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ حدیث کیا ہے۔ ایمان والیو، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث کے معنی عربی زبان میں خبر، گفتگو اور بیان کے ہیں، خواہ وہ مذہب سے متعلق ہو یا دنیاوی معاملات سے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الاعراف میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ وہ اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ایمان والیو، اصطلاحی صورت میں یا اصطلاح میں حدیث اس کلام یا خبر کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر پائی جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، چونکہ ہمارا دورہ حدیث ہے، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اصطلاح میں حدیث کسے کہتے ہیں، اس میں پہلی جو بات تھی وہ تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قول، یعنی کہ حدیث قولی۔ حدیث قولی، حدیث قولی کسے کہتے ہیں؟ ایمان والیوں، جس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بیان ہو اسے حدیث قولی کہتے ہیں۔ اب دوسری جو بات تھی وہ تھی فعل، یعنی کہ حدیث فعلی۔ حدیث فعلی کسے کہتے ہیں؟ ایمان والیوں، جس روایت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فعل یعنی آپ کا عمل پایا جائے اسے حدیث فعلی کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز تھی حدیث تقریر یا تقریر۔ حدیث تقریری، جس روایت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقریر کا ذکر ہو اسے حدیث تقریری کہتے ہیں، یعنی وہ کلام یا وہ کام جو صحابہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا یا کہا اور آپ نے اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا یا خاموش ہو گئے، اور صحابہ کرام کو اس عمل کے کرنے پر آپ نے منع نہیں فرمایا، یہ تمام چیزیں، سب باتیں حدیث تقریری میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یوں آپ نے دیکھا کہ حدیث کی 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ ایمان والیوں، اب یہ ذرا تھوڑا سا چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ کیا ہے۔ حدیث قرآن پاک کی تفسیر ہے۔
حدیث کیا ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر ہے، تشریح ہے۔ یاد رکھیے حدیث قرآن سے الگ چیز نہیں ہے، حدیث قرآن پاک سے ایک الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک کے جو احکام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حکم، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہوتا ہے، یہ ان احکام کی تشریح اور تفسیر ہوتی ہے۔ کیا؟ حدیث۔ کیا؟ حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، یہ ان احکام کی، قرآن کے احکام کی کیا ہے؟ تفسیر ہے، تشریح ہے۔ اب اس کی چند مثالیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے دیتی ہوں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 سے زائد مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ یعنی کہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ کس کا حکم دیا؟ نماز قائم کرنے کا اتنی مرتبہ حکم دیا، لیکن کہیں پر اس کا طریقہ، اس کی تفسیر، اس کی تشریح نہیں بتائی۔ اب قرآن نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو، اب کیسے کرو؟ تو یہ جو کیسے والا معاملہ ہے، یہ والا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہمارا حل کیا حدیث نے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک نے۔ جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ حدیث کی سمجھ آ رہی نا آپ کے حدیث کیا ہے، اس کی ہماری زندگی میں کتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا، لیکن طریقہ نہیں بتایا۔ طریقہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی حیات سے۔ سمجھ آیا ہے؟ آپ دوسری مثال دیکھ لیجیے۔ ایمان والیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسلام کے 5ویں رکن حج کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے جو شخص اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب حج کے احکام تو ایمان والیو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیے کہ حج ہے، حج ہے، لیکن اب اس کو ادا کرنے کا طریقہ قرآن پاک میں موجود نہیں۔ یہ طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ حج کا طریقہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عنی مناسککم، یعنی ارکان حج مجھ سے سیکھو۔ کس سے سیکھو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے سیکھو یا سیکھ لو۔ اب سمجھ آئے نا یہ حدیث ہماری زندگی میں کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ کا قول، آپ صلی اللہ کا فعل ہماری زندگی کا ایک بہت لازم جزو ہے۔ ایمان والیو، اب تیسری جگہ پر بھی ایک اور مثال دیتی ہوں، جیسے کہ قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا ادا کرو؟ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اس کی تفصیل، اس کا نصاب، اس کا طریقہ، اس کی فرضیت، اس کی واجبیت کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، صرف یہ کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادا کرو۔ اب کتنا نصاب ہو، اس کی فرضیت کب ہو جاتی ہے، کب ادا کرنا چاہیے، یہ تمام تفصیل ہمیں کون بتا رہی ہے؟ حدیث۔ آپ صلی اللہ کی زندگی، آپ صلی اللہ کا عمل، آپ صلی اللہ کی حیات ہمیں بتا رہی ہے۔ تو ایمان والیو، اب یہ بات سمجھ آئی کہ حدیث کا ہماری زندگی میں قرآن پاک کے بعد بہت بڑا کردار ہے، ہماری زندگی کو سنوارنے میں، ہماری زندگی کو صراط مستقیم پر چلانے میں، ہماری زندگی کو ایک اچھے طریقے سے سنوارنے میں اور چلانے میں حدیث کا بہت اہم کردار ہے۔ اور اصل میں جو حدیث ہے وہ قرآن پاک کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے، اس کی تفسیر اور تشریح ہے۔ ایمان والیوں، اب یہ ضرورت جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں حدیث کی، آئے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی
किस तरीके से हमें नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपकी सुन्नतें, आपके तर्ज, आपके जो मामूल है उनको अपनाने की किस तरीके से हमें तरगीब दे रहे हैं। ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं बल्कि ये हुक्म इलाही है। अल्लाह के नबी की इत्तबा करना, उनकी पैरवी करना, उनके नक्शे कदम पर चलना, उनकी सुन्नतों पे चलना, उनकी हदीस चाहे बोली है फेली है उस पर अमल करना हम सब पर फ़र्ज़ है, हम सब पर फ़र्ज़ है। और आप सबको पता है कि जो चीज़ हम पर फ़र्ज़ होती है उसका अपने अमल से उतारना हम पर फ़र्ज़ होता है या नहीं। मिसाल की सूरत में जब आप किसी से चंद रुपए उधार लेती हैं तो वो आप पर एक कर्ज हो गया और उस कर्ज को जब तक आप चुकाएंगी नहीं, उतारेंगी नहीं, वो कर्ज अदा नहीं होगा। रुपए पैसे की बात है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं वालिए दो जहां, सरवरे कोनैन, रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात की कि ये हयात हमारी ज़िंदगी में हमारे अमाल को संवारने के लिए किस कदर लाजम है। जिस काम का अल्लाह ताला हुक्म दे रहा हो उस काम में तो हमें देर नहीं करनी चाहिए अपनाने में, ऐसी ही बात है ना। तो ईमान वालियों, चूँकि आज के दौरे हदीस में मैंने आपको ज़्यादा सिर्फ हदीस बतानी है, उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर हदीस का सिलसिला कल से शुरू कर देंगे। आज सिर्फ हदीस हो गई कि हदीस क्या है, इसका तारुफ, इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत क्या है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाने के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। क्या है? बेहतरीन यानी अब इस ज़िंदगी के होते हुए तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। यही वो ज़िंदगी है, यही वो ज़ात है, यही वो ज़ात है जो तमाम साबिक़ा शरीयतों की तस्दीक करने वाली है, जो आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं है। इसी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अब ये पहली बात दलील दे दी मैंने आपको कि अल्लाह की नज़र में रसूलुल्लाह की ज़िंदगी कैसी है। किसकी नज़र में? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में रसूलुल्लाह की ज़िंदगी कैसी है। सूरह अल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हो तो क्या करो? फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी यानी कि रसूलुल्लाह की पैरवी करो, उनकी इत्तिबा करो, उनकी सुन्नतों पे चलो, उनके नक्शे कदम पर चलो। जैसे उन्होंने ज़िंदगी अपनी गुजारी तुम भी वैसे गुजारो। क्यों? ए महबूब, फत्तबिऊनी, जो तुम्हारी इत्तिबा करेगा, तुम्हारी पैरवी करेगा, युहब्बुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह भी उससे मोहब्बत करूँगा, उससे दोस्ती रखूँगा, उसको दोस्त बनाऊँगा। किससे? जो क्या करेगा? ए रसूल, तुम्हारी पैरवी करेगा, इत्तिबा, जो तुम्हारे हुक्म मानेगा, जो तुम्हारे नक्शे कदम पे चलेगा, जो अपनी ज़िंदगी के मामूलात, चाहे वो खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, रस्म और रिवाज, लेन देन, हर चीज़ में जो तुम्हें पैरवी करेगा, जो देखेगा कि अभी मैं गुफ्तगू करने लगी हूँ तो मैं कहीं गिबत तो नहीं करने लगी। गिबत के बारे में कुरान और हदीस या नबी की तालीमात क्या है? अगर मैं कोई भी नेकी का अमल करने लगी हूँ या कोई अमल करने लगी हूँ तो वो तुम्हारी ज़िंदगी के सांचे में उसको देखेगा कि मेरा अमल ये कैसा है, जज़ा वाला है या सज़ा वाला है। कौन सा अमल है?
جزا والا ہے یا سزا والا ہے. تو جو یہ دیکھے گا نا اپنے ہر عمل میں کہ یہاں پر رسول اللہ کا عمل کیسا تھا، تو پھر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اپنا دوست بنا لوں گا، اس کو اپنا دوست بنا لوں گا. ایمان والیوں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں، آپ کی پیروی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس نے کس کی اطاعت کی؟ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا، یہ نہیں کہا پہلے کہ جس نے میں نے کہا جس نے رسول کی اطاعت کی. کس کی اطاعت کی؟ کس کی اطاعت کی؟ جس نے رسول کی اطاعت کی. اللہ نے فرمایا گویا اس نے میری اطاعت کی. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں کہ حدیث کا ہماری زندگی میں کتنا گہرا تعلق ہے. اگر ہم نماز اللہ کے فقط اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ تھوڑا سا اونچا بولیے نا. کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے، حدیث نے بتایا ہمیں وہ طریقہ. تو ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اور اگر ہم اس کو اب الٹ کر لیں، اس جو آیت کا مفہوم ہے وہ ہم کر دیکھیں کہ یعنی جس نے رسول کو ناراض کر دیا، جس نے رسول کی اتباع نہ کی، جس نے رسول کی بات نہ مانی، جس نے رسول کی سنتوں کا پلہ نہ پکڑا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلا، گویا اس نے مجھے ناراض کر دیا. اسے ناراض کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا. اب آگے چلتے ہیں. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اپنے رسول کی اطاعت کے بارے میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا. اچھا ایک لفظ پہ غور کرنا ہے. کہا یا ایھا الذین آمنوا، کہا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جو ایمان والے ہو. یہ نہیں کہا اے لوگوں. اپنے محبت، اپنے محبوب کی محبت کوئی عام ہاتھوں میں تو نہیں نہ دیتا خدا، کوئی عام لوگوں کو تو نہیں نہ کہا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہارے پاس ایمان ہے، ایمان کا خزانہ ہے. تو سنو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو. اب سمجھ آئیے؟ آ رہی ہے حدیث کی سمجھ یا نہیں؟ بیٹے آ رہی ہے سمجھ آپ سب کو؟ بہنوں کو آ رہی ہے سب کو سمجھ؟ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں سورہ محمد میں کہ اے ایمان والو اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی اور اپنے اعمال برباد لاکھ تم دعوے کرو، لیکن اگر تم نے عمل سے میری اطاعت نہیں کی، مثال کی صورت میں دے رہی ہوں جی، نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں نا، لیکن ہم کہتے ہیں جی دل میں ہوتا ہے نماز کو عمل سے ادا نہیں کرنا. میں دل میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں بڑی اللہ سے ڈرتی ہوں، میں بڑا خوف اللہ کا کرتی ہوں، میں اللہ کے بڑا شکر ادا کرتی ہوں، پر تم اپنی نماز کو نہیں ادا کرتی. اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہو، اسی کو وحدہ لا شریک مانتی ہو، تو پھر نماز کیوں نہیں ادا کرتی؟ ہے نا بات؟ یعنی کہ مراد یہ ہوا کہ اگر تم اللہ سے عشق کا دعویٰ کرتی ہو تو یو ہیو ٹو بی پریکٹیکل. تمہیں پریکٹیکل ہونا ہے، تمہیں عمل کرنا ہے اور عمل سے بتانا ہے کہ میں اللہ کی نیک بندی ہوں. آئی سمجھ یا نہیں؟ اور اس کے بعد پھر بات ہوگی رسول اللہ کی. یہاں پر بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم خالی یہ نعرے لگائیں، یہ بانگے لگائیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق ہوں، ان کی غلام ہوں، ان کی خادم ہوں، لیکن ان کی سنتوں سے اپنے منہ کو موڑیں اور ان کی سنتوں کے جب اپنانے کا وقت آئے تو ہم
جگ کی طرف دیکھیں، دنیا کی طرف دیکھیں، دنیا میں ایسا چل رہا ہے، زندگی ایک دفعہ ملنی ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے، ایسے بھی دل کرتا ہے، ایسے بھی دل کرتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ کس طرح ہمارا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دل مضبوط ہو سکتا ہے. عشق کا تو ایک ہی اصول ہے، ایک ہی تقاضا ہے کہ جس سے عشق کیا جاتا ہے اس کے عشق میں رنگا جاتا ہے. بولیے کہ جس کا محبوب ہو بندے کو اسی کا کہلوانا چاہیے نا. ہاں، جو دنیا کا محبوب ہوتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دنیا دار. بولیے نا. اور جو شریعت کا دین کا محبوب ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین دار. ہے فرق یا نہیں؟ انسان اپنے عمل سے کہلوا لیتا ہے بات یا نہیں؟ تو ایمان والیو، ہم نے بھی اپنا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنا ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے معمولات میں، ہمارے معمولات میں، یہ نہیں کہ جہاں پہ دل چاہتا ہے وہاں پہ ہم نبی نبی کے نعرے لگاتے ہیں، سیدی مرشدی کے نعرے لگاتے ہیں. ہاں، اور جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم دنیا کی رسمیں، دنیا کی محبتوں کو آگے رکھ کے اور سنت کو پیچھے ہٹا کر کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، میرا دل نبی کا بڑا عاشق ہے. میں دل سے اگر قدر کرتی ہو تو پھر عمل تمہارا اس دل کے ساتھ کیوں نہیں مل رہا؟ بولیے نا. جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہی اس کے عمل میں ہوتا ہے نا. تو ضرورت اس چیز کی ہے آج ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں، کہ ہم اپنا رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں عمل سے مضبوط کرنا ہے. کس سے؟ اقبال نے کیا خوب کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل تو حدیث کا دیکھیں ہماری زندگی میں کتنا عمل دخل ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی سنوارنے کا تو تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا. ہاں، حقیقت ہے یا نہیں؟ اگر ہم نے کھانا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے، کھاتے تو جانور بھی ہیں. بولیے، کھاتے تو جانور بھی ہیں، لیکن فرق کیا ہے انسان کے اور حیوان کے کھانے میں؟ کہ حیوان کا طریقہ ہے اور ہم مسلمانوں کا، ہم ایمان والوں کا، ہم نبی کے امتوں کا طریقہ کس کے مطابق ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. ایسا نہیں ہے نا؟ تو ہمیں تو کھانے تک دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہمارا آیا کھانے کا طریقہ سنت کے مطابق ہے. پانی پینا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا ہمارا طریقہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. ہم نے کپڑے پہننے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا ہمارا طریقہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ہم نے کسی سے گفتگو کرنی ہے تو تب بھی ہم نے اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ آیا میرا گفتگو سننے کا انداز بھی سنت مطہرہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر ہم نے کوئی لین دین کرنا ہے تب بھی اپنا ہم نے دیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ کسی سے وعدہ کیا تو وعدہ خلافی کر دی، ایسا نہیں کہ کسی کی بات چیز کو لے لیا تو لے کر بھول گئے. نہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیسا تھا. اگر ہم نے کوئی رسم و رواج کرنی ہے، ظاہر ہے ہمیں خاندانی سسٹم میں رہ رہے ہیں، معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے غمی کے حوالے سے بھی تقریبات ہیں، رسومات ہیں، ہماری خوشی کے حوالے سے بھی معاملات ہیں. تو ہم نے وہاں پر بھی دیکھنا ہے کہ آیا ہمارا یہاں پر عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کتنا عمل ہے یہ حدیث کا، نبی کی زندگی کا، ہم سب کی زندگی. حقیقت ہے یا نہیں؟ ہاں، ہے عمل یا نہیں؟ یہ بات تو نہیں نا کہ جہاں میں دل کیا وہاں پر جگ نہیں جی، جو میں کہوں گی، جو میں سوچوں گی، جو میں چاہتی ہوں بس وہ ٹھیک ہے. آگے سنیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والیوں قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں رسول دیں اس کو پکڑ دو. اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے نا آپ کی زندگی پر، یہی وہ زندگی ہے جو لاریب ہے، یہی وہ زندگی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے کہ جو تمہیں رسول دیں اس کو پکڑ لو اور جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ. اس سے پھر تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں عالمہ ہوں، یہ نہیں کہنا میں قاریہ ہوں، یہ نہیں کہنا میں پروفیسر ہوں،
یہ نہیں کہنا میں ڈاکٹر ہوں، یہ نہیں کہنا میں وکیل ہوں، یہ نہیں کہنا میں استاد ہوں، یہ نہیں کہنا میں رتبے والی ہوں، یہ نہیں کہنا میں بس رک جاؤ۔ اللہ نے حکم دیا کہ جو رسول دے وہ پکڑ لو، اور جس سے وہ تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اسی میں انسان کی فلاح ہے۔ ایمان والیوں، یہ جو حدیث ہماری زندگی میں معاملہ رکھتی ہے نا، یاد رکھو یہ ایک اس عمارت کی مانند ہے، حدیث کی جو کہ جس کی اگر ایک اینٹ بھی ہم نے چھوڑی تو ہماری زندگی نقصان کی طرف جا سکتی ہے، ہماری زندگی پریشانیوں کی طرف جا سکتی ہے۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر کیوں نفسا نفسی ہے، یہ پرفتن، یہ پریشانیوں سے تقریباً ہر بندہ پریشان ہے، کوئی مالی صورت میں، کوئی گھریلو صورت میں، کوئی دوسری صورت میں، تقریباً ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ اس کا حل بھی تو ہمیں دیکھنا تھا نا کہ وہ کون سی کمی ہے، وہ کون سا ہمارا عمل ہے جو ہمیں سکون لینے نہیں دے رہا۔ تو ایمان والیوں، ہر کسی کی اپنی اپنی سمجھ ہے۔ جہاں تک ہمارے بانی موومنٹ ادنا ترین نوکر مصطفیٰ مہر محمد جبیر شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سمجھ آئی اور ہمیں سمجھ آئی، ہم نے تو ایک ہی بات کو سمجھا کہ چھوڑ کر آقا سیرت تیری، چھوڑ کے آقا سیرت تیری، ہم سے بہت غلطی ہوئی، در با در کی ٹھوکریں آج ہمارا مقدر ہو۔ تو ایمان والیوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم حدیث سے، یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی چمکتی ہوئی شخصیت سے، آپ دنیا کے عظیم ترین انسان، آپ کی شخصیت جو مکمل ہے، ہمیں اس سے رہنمائی لینی چاہیے اور اپنی زندگی کو گزارنے نہیں سنوارنے کی طرف لے کر جانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر امتی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ اس کا انشاءاللہ اگلی جو ہماری اب کڑیاں چلیں گی کل رمضان شریف کے حوالے سے، آگے آپ سب کی زندگی کی حدیث جو ہے وہ آپ کو سنائی جائے گی، لیکن آج صرف اس کی اہمیت بتائی ہے کہ یہ ہماری زندگی میں کتنا اہم جز ہے۔ تو دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقروض سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بن کر اپنی اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔